بلوچستان میں سرمچاروں کے ہاتھوں 95 پاکستانی فوجی مارے گئے ہیں۔ اس خبر کے ساتھ آ رہا ہوں۔ بلوچستان نیوز ایکسکلوسیو بائی ڈاکٹر امجد ایوب مرزا۔ بلوچستان سے متعلق خبریں جاننے کے لیے چینل کو جوائن کیجئے، سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے۔ ہمارے پاس جو تفصیلات ہیں اس میں بی ایل ایف کی جو رپورٹ آئی ہے مئی کے مہینے کی، یعنی مئی میں جو بی ایل ایف کی کارروائیاں ہیں اس کی رپورٹ آ گئی ہے۔ ان کارروائیوں میں ٹوٹل پاکستانی فوج کے 81 فوجی جو ہے وہ مارے گئے ہیں، 19 زخمی ہیں۔ ٹوٹل حملوں کی تعداد 49 یعنی 49 ہے۔ 49 حملے انہوں نے کیے ہیں۔ اب اس کی آپ کو میں جو تفصیل ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو 81 ہیں ان میں سے 65 تو فوجی ہیں اور 16 جو ہے وہ ان کے ایجنٹ ہیں، جیسے ڈیتھ سکواڈ کے ہو گئے یا سی ٹی ڈی کے ہو گئے، اس طرح کے۔ تو یہ کل ملا کے 81 سیکیورٹی فورسز کے لوگ مارے گئے ہیں، اور جو فوجی زخمی ہوئے ہیں ان کی تعداد جو ہے وہ 19 بتائی گئی ہے ان کی رپورٹ میں۔ یہ رپورٹ مئی کے مہینے کی ہے، 2026 کی۔ اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ جو اسٹریٹجک اٹیکس ہیں ان میں ملٹری چیک پوسٹ جو ہے ان پہ 12 ملٹری چیک پوسٹ پہ حملے کیے ہیں، 4 فوجی کیمپوں پہ کیے ہیں، 8 فوجی کانوائے جو ہوتے ہیں فوجی قافلے ان پہ کیے ہیں، 4 روڈ بلاکس لگائی ہیں۔ ٹیکنیکل جو نیچر ہے ان حملوں کی اس کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ 21 حملے جو ہے وہ بھاری ہتھیاروں کے ساتھ کیے گئے ہیں، 4 حملے گرنیڈ لانچرز کے ساتھ کیے گئے ہیں، 3 آپریشن جو ہے وہ انٹیلیجنس کے اوپر بیس کیے گئے ہیں، 1 آئی ڈی بلاس ہے، 5 جو ہے وہ گھات لگا کر حملے کیے گئے ہیں، اور 3 سنائپر اٹیک ہیں۔ اس میں فائنینشل اور مٹیریل لاسز اینڈ سیجرز، یعنی کہ جو مالی اور مادی نقصان ہوا ہے اور جو ضبط کیے انہوں نے سامان، اس کی تفصیل بتائی ہے بی ایل ایف نے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 13 جدید ہتھیار جو ہے وہ ضبط کیے ہیں، 7 فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا ہے، 4 موبائل ٹاور ڈسٹروائے کیے ہیں، 11 سرویلنس کیمراز جو ہوتے ہیں بڑے بڑے ٹاوروں پہ سرویلنس کیمرہ وہ گرائے ہیں، 3 ڈرون گرائے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بتایا ہے کہ جو 25 آپریشن ہیں وہ ایریا جو ہے یہ 49 جو انہوں نے آپریشن کیے ہیں یہ 25 علاقوں میں کیے ہیں۔ خانان ہے، واشق ہے، ابران ہے، مستونگ، تربت، تمپ، رکھنی، جیوانی، کلوا، سراب، مند، جھاؤ، شاپک، ہب، بلیدہ، وڈ، مشکے، چاغی، بارکھان، دشت، نوشکی، جسک، وندر، کلانچ اور گردکوپ میں یہ 25 علاقوں میں 49 انہوں نے اٹیکس کیے ہیں، اور ان اٹیکس میں بی ایل ایف نے بتایا ہے کہ ان کے 3 سرمچار شہید ہوئے ہیں، صرف 3۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے بھی بی ایل ایف نے ایک حملہ کیا تھا نوکنڈی میں، بڑا سوفسٹیکیٹڈ حملہ تھا، فدائی حملہ تھا، سدو آپریشن بٹالین نے یہ حملہ کیا تھا، اور اس میں 76 پاکستانی فوجی جو ہے انہوں نے ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، اور یہ جو حملہ تھا یہ ریکوڈک اور سینڈک پروجیکٹس جو ہیں جہاں سے سونا اور تانبا نکال رہے ہیں وہاں پہ کیا تھا۔ تو خیر مطلب ہے بڑے حملے کرتی ہے بی ایل ایف، تو یہ ان کی مئی کی رپورٹ آ گئی ہے۔ اب بی ایل اے نے جو ہے وہ بی ایل اے نے جو 2 جون کو جو حملے کیے ہیں اس میں کلات سنگی داد میں پاکستانی فوج کے 6 اہلکار ہلاک کیے ہیں اور کئی زخمی کیے ہیں۔ یہ 2 جون کو صبح 6 بجے حملہ کیا گیا، 4 گاڑیوں کا قافلہ تھا جسے نشانہ بنایا بی ایل ایف نے، بلوچ لبریشن فرنٹ نے۔
2 جون کو بلوچ یکجہتی کمیٹی کی جو معروف رہنما ہے گلزادی بلوچ، ان کو پاکستانی فورسز کی سخت حصار میں جو ہے وہ سیشن کورٹ لایا گیا اور خاندان والوں سمیت کسی سے بھی ان کو ملنے نہیں دیا گیا اور پھر ان کو واپس جیل لے گئے۔ ضلع کیج کی خبر میرے پاس یہ ہے کہ ضلع کیج کے علاقے تمپ نگران بالیچا کے رہائشی دوشنبے نگبت ان کے بھائی لشکری خان، بیٹے ابو بکر اور بھتیجے کو پاکستانی فورسز 26 مئی کو اپنے کیمپ میں بلایا انہوں نے، اور اس کے بعد ان کو جبری طور پر لاپتہ کر دیا۔ 2 جون کو تمپ گومازئی کراس سے ایک نامعلوم شخص کی لاش برآمد ہوئی ہے، اس کے چہرے پر یہاں پر جو ہے وہ گولی مار کر اسے قتل کیا گیا ہے۔ اب ایک خبر جو ہے وہ میرے پاس خزدار سے آئی تھی پہلے، لیکن وہ دوسری جو میں خبر سناؤں گا اس کے ساتھ متصل ہے، تو میں دونوں ہی اکٹھی سنا دیتا ہوں۔ کلات، خزدار اور مستونگ میں تمام نیٹ ورکس بند ہیں۔ کلات میں 2 جون کی صبح سے پاکستانی فوج کے ہیلی کاپٹروں سمیت ڈرون طیاروں کی آمد و رفت جاری ہے، اور بی این پی بلوچستان نیشنل پارٹی نے کوئٹہ میں پریس کانفرنس کی ہے 2 جون کو، اور انہوں نے کہا کہ بلوچستان میں بڑے پیمانے پر فوجی آپریشن ہو رہا ہے، ہزاروں پیدل اہلکار، گن شپ ہیلی کاپٹرز، توپ خانہ اور ڈرون اس میں حصہ لے رہے ہیں۔ منگل کو یہ شروع ہوا۔ مستونگ، کلات، نوشکی، کیچ اور خزدار جو ہے وہ اس کے جو علاقے ہیں وہ اس ملٹری آپریشن کی زد میں ہیں۔ اس بڑے پیمانے پر آپریشن میں کھڑکوچا، آپ گل، گردکاپ، نوشکی، منجکر، زہری اور کوئٹہ سے جڑے ہوئے علاقے جو ہے وہ متاثر ہو رہے ہیں۔ سینکڑوں فوجی گاڑیوں سمیت توپ خانے اور دیگر فوجی گاڑیوں کو بھی دیکھا گیا ہے علاقے میں۔ ہیلی کاپٹروں سے باقاعدہ شیلنگ کی جا رہی ہے، مارٹر گولے فائر کیے جا رہے ہیں، کئی مقامات پر ٹینک بھی دیکھے گئے ہیں۔ اب جو انٹر سروسز پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ آف فوج کا ISPR، انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مسلح جو تنظیمیں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے 17 افراد کو انہوں نے مارا ہے اس دوران، لیکن اس کی تصدیق ابھی کسی جنگجو تنظیم سے نہیں ہوئی۔ صبح کے وقت سے ہی ضلع خزدار کے علاقے بلبل زہری میں آزادی پسندوں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے۔ اس دوران فورسز نے جو ہے وہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے لیڈر اور موسیانی قبیلے کے چیف سردار نصیر احمد موسیانی کے گھر وہ پہنچی ہیں، اور وہاں سے انہوں نے سردار کو، ان کے 2 بیٹوں میر زہری خان موسیانی اور میر خلیل احمد موسیانی اور دیگر عزیز و اقارب کو اٹھایا اور بلبل کراس کے اسکول میں بند کیا۔ اس دوران سردار نصیر احمد موسیانی کو ایک فوجی میجر نے دھکا دیا جس سے وہ گر گئے اور ان کو چوٹ لگی، جبکہ میر زہری خان جو ان کے بیٹے ہیں ان کو زد و کوب کیا گیا، اور دوسرا بیٹا جو ہے ان کا میر خلیل احمد، اس کو گولی مار کر شدید زخمی کر دیا گیا ہے۔ یہ خبریں ہیں ہمارے پاس۔ تو جیسا میں بار بار کہہ رہا ہوں، پاکستانی فوج کو مشورہ فری میں دے رہا ہوں کہ آپ ہتھیار ڈال دیں، آپ یہاں سے نکل جائیں۔ کسی بھی قوم کے ساتھ جنگ جیتی نہیں جا سکتی۔ اگر کہیں کسی فوج نے کسی قوم کے خلاف لڑائی لڑی ہو اور جیتی ہو، مجھے آپ بتا دیں کہ جی جیتی ہے، آپ نہیں جیت سکتے۔ ہاں، کوئی گریلا تنظیم ہو اس کے خلاف آپ جنگ جیت سکتے ہیں، ہو سکتا ہے ایسا، ان کی رسد بند کر دیں، ان کو ان کے اندر مخبر گزار دیں اور پتہ کر لیں ان کی جگہ کا کہ وہ کہاں ہیں، وہ ممکن ہے۔ جیسے چے گیورا کو مارا گیا تھا، ہے نا، مخبری ہو گئی، پتہ لگ گیا، اور وہاں سے پیچھا کرتے کرتے لوگوں نے بتا دیا کہ بھئی یہ اس قسم کے لوگ، مشتبہ قسم کے لوگ بندوقیں اٹھائے ان دیہاتوں میں پھر رہے، رائٹ۔ لیکن جب عوام آپ کے خلاف ہو جائے اور جب عوام اس گریلا جنگ کا حصہ بن جائے اور جب عوام اس گریلا جنگ کا یا تو حصہ بن جائے یا ان کو سپورٹ کرنے لگ جائے، تو پھر پوری قوم شامل ہو جاتی ہے آزادی کی جنگ میں۔ وہ جنگ کبھی بھی آپ نہیں جیت سکتے۔ تو بہتری اسی میں ہے کہ ہتھیار ڈالیں اور پتلی گلی سے نکل جائیں، نہ مروائیں۔ پنجاب کے غریب ماؤں کے بچوں کو نہ مرنے کے لیے بھیجیں بلوچستان میں، اور پنجاب کی ماؤں سے بھی میں کہوں گا کہ تسی اپنے بچے اپنے گھر رکھو، تسی کیڑے کم تے بھیج دیتا ہے اپنے بچیاں نوں۔ بہت شکریہ آج کا پروگرام دیکھنے کے لیے۔ ملتے ہیں اگلے پروگرام میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔